اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم سبق نام دیوالی کا بقیہ حصہ شروع کرتے ہیں۔ امید ہے آپ نے گزشتہ کام کیا ہوگا، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ صفحہ 65 پر شروع سے دیکھیں۔ وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا، یعنی باورچی خانہ۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پونس یا کنکر پتھر پڑا رہے۔ گھاس پونس، کوڑا کرکٹ۔ روش باقاعدہ، تانولے درست، سینچائی اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ وقت پر، جھاڑنا بہارنا صبح شام روزانہ، غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا۔ روش چمن کے درمیانی راستہ، تانولے کیاریاں، سینچائی پانی ڈالنا، کاٹ چھانٹ کٹائی، جھاڑنا بہارنا، پتے گرانا۔ اچھا، تو مصنف نام دیومالی کی تعریف کر کے کہتے ہیں کہ نام دیومالی کی اور بہت سی خوبیوں میں سے ایک بڑی خوبی اس کی صفائی پسندی کی عادت تھی۔ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول یعنی چمن کو بھی ہر قسم کی بیکار جڑی بوٹیوں، خشک پتوں اور گندگی سے صاف رکھتا تھا۔ اس کی صفائی کا عالم یہ تھا کہ جس طرح کوئی سگڑ خاتون یعنی سلیقہ مند خاتون اپنے باورچی خانے کو پاک صاف رکھتی ہے، اس طرح نام دیومالی اپنے باغ کو ہر بیکار چیز سے صاف رکھتا۔ پودے قطار میں، پودوں کی جڑیں صاف، پانی وقت پر، پودوں کی تراش خراش روزانہ، غرض اس کا چمن آئینے کی طرح صاف، شفاف اور روشن نظر آتا۔ اس کے بعد باغ کے داروغہ عبدالرحیم خان خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص ہیں۔ کارگزار اور مستعد، کام کرنے والے، محنتی، مستعد، چست، اور دوسروں سے بھی کھینچ تان کر کام لیتے ہیں۔ کھینچ تان کر کام لینا، زور سے کام کروانا، سختی سے کام لینا۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ٹپٹ کرنی پڑتی ہے۔ ڈانٹ ٹپٹ، باتیں سنانا، جھڑکی دینا، دھمکی دینا، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں ڈیل سستی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے، یا بیڑی پینے لگے، سگریٹ پینے لگے، یا سائے میں جا لیٹے۔ عام طور پر انسان فطرتاً کاہل یعنی سست اور کامچور واقع ہوا ہے۔ آرام طلبی ہم میں کچھ موروثی ہو گئی ہے، موروثی خاندانی، لیکن نام دیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی۔ وہ دنیا و ما فیہا سے، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے سے بے خبر، اپنے کام میں لگا رہتا، نہ ستائش کی تمنا، نہ صلے کی پرواہ، نہ کسی تعریف اور نہ کسی انعام کی لالچ تھی اسے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ باغ کا جو نگران تھا عبدالرحیم خان، وہ خود بھی بڑے محنتی اور کام کرنے والے شخص تھے، اور دوسروں سے بھی خوب کام لیتے تھے۔ اکثر کام میں سستی دکھانے والے مالیوں کو باتیں سناتے جب کہیں ان سے نگرانی میں کوتاہی ہو جاتی، تو مالی کہیں آرام کرنے بیٹھ جاتے یا سگریٹ پینے کے لیے سائے میں چلے جاتے، کیونکہ انسان فطرتاً کامچور اور سست واقع ہوا ہے، اور آرام طلبی اور سستی ہم میں کچھ خاندانی بھی ہے، مگر نام دیو کو کبھی باتیں سنانے اور برا بلا کہنے کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ وہ دنیا اور دنیا کے ارد گرد چیزوں سے بالکل بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا۔ وہ اپنے کام سے مخلص تھا
اسے کسی کی تعریف سننے، شاباش ملنے یا بننے کی تمنا نہیں تھی۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنویں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا۔ باولیوں پکا کنواں جس کے اندر سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ باغ میں آفت ٹوٹ پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ جو بچ رہے وہ ایسے نڈال اور مرجھائے ہوئے تھے، نڈال کمزور بیمار، جیسے بہت دن کے بیمار۔ لیکن نام دیو کا چمن ہرا بھرا تھا، تر تازہ تھا۔ وہ دور دور سے ایک ایک گڑا پانی کا سر پر اٹھا کے لاتا اور پودوں کو سینچتا، پودوں کو پانی دیتا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے، انہیں خوفزدہ کر رکھا تھا، اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا۔ مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت بڑھی، یعنی کافی حد تک کم ہو گیا پانی، تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈو ڈو کر لانا شروع کیا، یعنی بوجھ اٹھا اٹھا کر لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی تھی۔ لیکن یہ گدلا پانی، یہ گندا پانی، کیچڑ ملا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ یعنی مطلب یہ کہ یہ گدلا پانی پودوں کے لیے آب حیات سے کم نہ تھا۔ آب حیات وہ پانی جس سے زندگی ملے۔ میں نے اس بے مثال کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اس بے مثال اور شاندار کام پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا حقدار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کیسی ہی تنگی ترشی ہو، مشکلات ہوں، ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ جب حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا شوق ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سراج الحسن ناظم تعلیمات کو تفویض ہوا۔ حضور نظام نواب میر عثمان علی خان، جو کہ حیدرآباد دکن کے آخری بادشاہ تھے، اور سراج الحسن صاحب جو محکمہ تعلیم کے ناظم تھے، اس کے حوالے ہوا تو ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغبانی مشہور تھا۔ سراج الحسن کا باغبانی کا شوق مشہور تھا۔ مقبرہ رابعہ دورانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ ہے، مدت سے ویران اور سنسان پڑا تھا، غیر آباد، وحشی جانوروں کا مسکن تھا۔ یہاں پر وحشی جنگلی جانور رہتے تھے اور جاڑ جنکار سے پٹا پڑا تھا، کوڑا کرکٹ سے بھرا پڑا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز و شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں کمال حاصل تھا۔ ڈاکٹر سراج الحسن صاحب کو آدمی پہچاننے میں اسے کمال حاصل تھا۔ وہ نام دیو کے بڑے قدردان تھے، اسے مقبرے سے شاہی باغ لے گئے۔ شاہی باغ آخر شاہی باغ تھا۔ کئی نگران کار اور بیسیوں مالی بھی کیسے یعنی مالی بیسیوں کی تعداد میں ہوتے تھے اور بڑے تجربہ کار تھے۔ ٹوکیو سے جاپان کے دارالخلافہ ٹوکیو سے انہوں نے بلائے تھے، تہران سے ایرانی، اور ایران کا جو دارالخلافہ ہے تہران، وہاں سے لے آئے تھے، اور شام سے شامی آئے تھے۔ ان کے بڑے ٹاٹ تھے، ان کے بڑے مزے تھے، شان و شوکت تھی۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی اپج تھی، یعنی اس کی نظر تھی، محنت تھی کہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے تھے۔ یہاں بھی نام دیو کا وہی رنگ تھا، وہی محنت تھی،
وہی کام تھا. اس نے فن باغبانی کی نہ کہیں تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلوما تھا. البتہ کام کی دھن تھی، کام کا شوق تھا، کام سے سچا لگاؤ تھا، محبت تھی، اور اسی میں اس کی جیت تھی، کامیابی تھی. سب اسے اسی وجہ سے پسند کرتے تھے. شاہی باغ میں بھی اسی کا کام مہاکاج رہا، یعنی سب سے بہترین کام. دوسرے مالی لڑتے جگڑتے، سیندی شراب پیتے، یہ نہ کسی سے لڑتا جگڑتا، نہ سیندی شراب پیتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی. بس یہ تھا اور اس کا کام. سیندی شراب کی ایک قسم جس کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے. ایک دفعہ نہ معلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی یورش حملہ. سب مالی بھاگ کر چھپ گئے. نامدیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے. وہ اپنے کام میں برابر لگا رہا. اسے کیا معلوم تھا کہ یہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے، قضا موت. مکھیوں کا غضبناک جلر، یعنی غصے سے بھرا گروہ اس غریب پر ٹوٹ پڑا، حملہ آور ہوا، اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، بے حال ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی. وہ بہت سادہ مزاج، بولا بالا، سیدھا سادہ اور منکسر المزاج تھا. عاجز طبیعت کا مالک تھا. اس کے چہرے پر بشاشت، خوشی اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی. چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا تھا، یعنی ہر ایک کی عزت کرتا تھا. غریب تھا اور تنخواہ بھی کم تھی، اس پر بھی وہ اپنے غریب بھائیوں کی بساط سے بڑھ کر مدد کرتا رہتا تھا. بساط، حیثیت، طاقت. کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا. گرمی ہو یا جاڑا سردی، دھوپ ہو یا سایہ، سورج ہو یا چھاؤں، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا. اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے. اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا. وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا. اسے کسی سے بیر تھا نہ جلاپا. بیر دشمنی، جلاپا بغض. وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا. لیکن کبھی اسے یہ احساس نہ ہوا کہ وہ نیک کام کر رہا ہے. نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے. یعنی کہتے ہیں نا، نیکی کر دریا میں ڈال. جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا، نیکی نہیں رہتی. جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے، مصنف مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں. ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، کوئی نہ کوئی طاقت، خوبی رکھی ہے. اس صلاحیت کو درجے کمال تک پہنچانے میں، بلندی تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے. درجے کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے. یہ سمجھو کہ کندن ہو جاتا ہے، خالص سونا بن جاتا ہے. حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، یعنی اچھے اور برے چیزوں کو الگ کریں گے، وہ پوچھے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد، جو طاقت، جو صلاحیت تجھ میں ودیعت کی تھی، تجھے عطا کی تھی، اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا، اور خلق اللہ کو
اس سے کیا فائدہ فیض پہنچایا. اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا. تو ذات کا ڈیڑھ پر اچھے شریفوں سے زیادہ شریف تھا. عزیز طلباء، اس سبق کی پڑھائی مکمل ہو گئی. اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ جو کام بھی کرے پورے خلوص اور نیک نیتی سے کرے، انعام کے لالچ میں یا دکھاوے کی غرض سے نہ کرے. جیسا کہ دیو مالی اپنے کام سے عشق کرتا تھا اور ہم وقت اپنے کام میں مصروف رہتا تھا، اسے ستائش کی ضرورت تھی نہ صلے کی. مصنف یہی چاہتا ہے کہ ہر شخص اپنے کام کو عبادت سمجھ کر کرے. عزیز طلباء، کل انشاءاللہ یہ سبق کے مشکل سوالات ڈسکس کریں گے. بس آپ اپنی محنت جاری رکھیں اور نوٹس تیار کرتے رہیں. اللہ حافظ.